گفتگو کے آغاز سے قبل حسب معمول درود السلام کے فضائل کے ضمن میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم آپ حضرات کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ پڑھا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کا تو کوئی آپ کا امتی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو کم از کم مختصر ترین درود و سلام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارا شمار جفاکاروں میں نہ ہو۔ آج یہ ماہ ربیع الآخر، عمومی طور پہ اس کو ربیع الثانی کے طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن ثانی اس کا ہوتا ہے جہاں پہ ثالث ہو۔ تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج ربیع الآخر جو ہے جس کو عرف عام میں ربیع الثانی کہا جاتا ہے، اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اتفاق سے اس کی پہلی تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کو، اس کی ہر ساعت کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس مقصد پہ ہمیں کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ بالخصوص خواتین کو دینی تعلیم دینے کے ضمن میں ہے۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور مشہور و معروف آیت ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس میں اہل علم کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ جو علم والے ہیں وہ غیر علم والوں سے، یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، ان سے ان کا درجہ بلند ہے۔ اور اس مضمون کے اور بھی بہت سی آیات ہیں خواتین کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن میں نے اوورال ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت اس لیے کی کہ ہم دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور حدیث پاک جو مشہور و معروف حدیث پاک ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے فن۔ علم بنیادی طور پہ وہ فضیلت ہے، وہ اعزاز ہے کہ جب کسی انسان کو وہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ خدا شناسی کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ فارسی کی بڑا مشہور شعر ہے کہ اس کا ایک مصرع اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، بلکہ پورا شعر بھی آ گیا، کہ حصول علم میں جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ علم کے حصول میں شمع کی طرح اپنے آپ کو پگھلا دو، کہ چوں علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ چوں شمع از پہ علم باید گداخت، کہ چوں علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ علم کے حصول کے لیے شمع کی طرح اپنے آپ کو پگھلاؤ۔ جس طرح جو شمع ہے، موم بتی ہے، آپ کو روشنی دیتی ہے،
لیکن خود روشنی دیتے دیتے پگھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گم کر دو علم کے حصول میں۔ کیوں؟ کہ خدا شناسی کے لیے جو علم ہے وہ ضروری ہے، بغیر علم کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے۔ باقی یہ جو ہم دنیاوی اعتبار سے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، مروجہ جو ہمارا تعلیمی نصاب ہے سکولز میں، کالجز میں، یہ اس کو تو عرف عام میں علم ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ در حقیقت علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ یہ فن ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگ اپنے کسب معاش کا ذریعہ بنائیں۔ مختلف لوگ مضامین پڑھتے ہیں، کوئی قانون کا علم پڑھتا ہے، کوئی ڈاکٹری کا، طب کا علم پڑھتا ہے، کوئی انجینئرنگ کا علم پڑھتا ہے، کوئی سائنس کا علم پڑھتا ہے۔ اس کو عرف عام میں تو ہم علم کہتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت علم نہیں بلکہ یہ فن ہے کہ جس کو لوگ اپنے لیے ذریعہ روزگار بناتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ پھر ان کو روزگار ملتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو انسان کے اندر خشیت الہی پیدا کرے، اس کے اندر تقوی کی دولت پیدا کرے، اس کے اندر عمل کا ایک جذبہ پیدا کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یہ اشارہ فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہیں وہ خشیت الہی کے حامل ہیں۔ یہ بامحاورہ ترجمہ میں نے کیا ہے، اور اس سے دو اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علماء ہی ہیں کہ جن کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، ایک تو یہ نشاندہی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کی علامت بیان کی ہے کہ جو عالم ہے اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس نے چند کتابیں پڑھ لی، ان کے بنیاد پہ وہ بیان کرتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ لوگوں کو آگے علم سکھاتا ہے، یہ اس کی ایک شاخ ہے۔ بلکہ اصل عالم وہ ہے کہ جس کے اندر علم جو ہے وہ خشیت پیدا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور تقوی پیدا کرے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خوف سے مراد یہ عام طرح کا خوف نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں مطلب ہم کہتے ہیں کہ یار ہم کسی بیماری سے ڈرتے ہیں، کسی حادثے سے ڈرتے ہیں، کسی بلا سے ڈرتے ہیں، نعمت کے زوال سے ڈرتے ہیں، کسی فتنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے خوف رکھے، اس بات سے ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا فرمان مصطفیٰ کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ انسان ایک طرف یہ خوف رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے یہ میرا سارے کا سارا مطلب سسٹم ہی ختم ہو جائے، مجھ سے ایمان ہی زائل ہو جائے۔ ایک طرف یہ خوف رکھے، اور دوسری طرف یہ امید رکھے کہ چونکہ میرا رب بڑا رحیم اور کریم ہے، مہربان ہے، تو وہ میرے اعمال کو قبول فرمائے گا اور مجھ سے ایمان کو سلب نہیں کرے گا۔ یہ ہے امید اور خوف
بین الرجاء والخوف، تو اس کے درمیان کی جو یہ کیفیت ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن جو خشیت الہی ہے، جو تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ خوف سے مراد عام طرح کا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ خوف رکھے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھے میرا رب ایسی جگہ پہ نہ، میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہ پاؤں کہ جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، اور مجھے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پیش کرنا چاہیے کہ جہاں مجھے میرا رب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک تقوی اور خشیت کی گویا سمجھنے خلاصہ ہے۔ اور اگر انسان اس تصور کو اپنے اندر پختہ کر لیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس تصور کو پختہ کرنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت سے عبادت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو علم کے بغیر عبادت کرتے، مطلب اس عبادت کے تقاضوں کو سمجھے بغیر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ عالم نہیں ہے تو وہ عبادت ہی کرنا چھوڑ دے گا، نہیں، لیکن بہت سے عابد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت بجائے نفع کے نقصان ان کے لیے بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، یعنی جو علم والا ہے وہ عبادت کرنے والے پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کم ترین درجے کے انسان پر ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، حضور تو امام الانبیاء ہیں، حضور تو سید الانبیاء ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو مرتبے کے اعتبار سے سب سے ادنا ہے، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت اس کے اوپر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی علم پڑھ کے بھی، وہ علم جو جس حقیقی علم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ علم پڑھ کے بھی اس کے اندر خشیت الہی پیدا نہیں ہوتی، وہ عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے نہیں ڈالتا، تو وہ ہرگز عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جو عالم کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت الہی ہو، تقوی ہو۔ اور اصل اس کی کیا ہے؟ ظاہراً تو اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میں بڑا احتیاط کروں گا اپنے لباس میں، میرے لباس میں کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، بھئی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو معیوب سمجھی جائے۔ میرا لباس صاف ہو، یہ پاک ہو، میرا انداز ممبر رسول کے تقدس کے مطابق ہو، نشست و برخاست، یہ تو مسجد ہے، میں کسی مجمع میں چلا، میں سے مراد ہے کوئی بھی عالم، کوئی بھی بندہ کسی مجمع میں چلا جائے، اس کے مطابق کہ بھئی مجھے لوگ دیکھیں گے، مجھے لوگ مطلب کریں گے، فلہذا میں اپنے آپ کو درست کروں۔ یہ تو ہر بندہ کرتا ہے، چاہے وہ خاشع ہو یا نہ ہو، اس کے اندر خشیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ڈالے گا، اس طرح کرے گا تاکہ لوگ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور علماء کو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ میں اکثر ایک نصیحت دیا کرتا ہوں علماء کے لیے، میں ان کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چنا ہے،
تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا بولنا سننا، یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ایک عالم دین کا خاصہ ہے۔ اس مرتبے سے اپنے آپ کو مت گرائیں۔ یہ تو ایک عوام کی، لیکن خشیت کیا ہے، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تنہائی میں بھی ایسا ہو، وہ اس کی تنہائیاں بھی اسی طرح ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے جائے تو بڑا نیک پرہیزگار اور سب کچھ بن جائے، اور جب تنہائی میں ہو تو پھر سب کچھ کرے۔ وہ غالباً میں نے پہلے ایک دفعہ ایک صوفی کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ کسی دعوت پہ گئے ہوئے تھے، جب گھر آئے تو گھر والی سے کہا کہ بھائی مجھے کھانا کھلاؤ۔ گھر والی نے کہا بھائی تو کھانا تو ابھی دعوت پہ کھا کے آیا، پھر کس لیے کھانا مانگتا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں تو وہاں میں نے بالکل تھوڑا سا کھانا کھایا تھا تاکہ لوگ سمجھیں یار یہ بندہ بڑا پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اتنا کم کھانا کھاتا ہے۔ تو پھر اس کی زوجہ بھی کوئی پڑھی لکھی تھی۔ آج کل ہماری تو ماؤں بہنوں سے معذرت، لیکن وہ زیادہ تر توجہ فیشن پہ ہی ہوتی ہے، یا فنکشنز پہ یا فیشن پہ، دو ہی فے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، پہلے نماز دوبارہ پڑھ پھر کھانا کھا، کیونکہ تو نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے تو کھانا وہاں کھایا دوبارہ کھا، لہذا نماز بھی دوبارہ پڑھ۔ تو یہ خشیت کیا ہے کہ اپنی تنہائیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا۔ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ علم وہ علم پیدا کرتا ہے کہ جو اللہ کی معرفت کا علم ہے، جو قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور یہ علم جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہی تصور ہے کہ بھائی عورت کا بس یہی کام ہے کہ وہ گھر کا کام کرے، مرد کی ضروریات کو پورا کرے، اس کا لباس، اس کی پوشاک، اس کا آرام، گھر کی صفائی، ان چیزوں پہ توجہ ہوتی ہے۔ باقی خواتین کی اب اگر تعلیم کی کوئی بات بھی ہے تو وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہماری بچی جو ہے وہ اسکول پڑھے، کالج پڑھے، یونیورسٹی کی سطح پہ پڑھے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لے۔ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں شریعت کے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر ایک بچی، ایک خاتون باپردہ ہو کے اپنے آپ کو سنبھال کے اپنے سارے ان مینرز کا، ان آداب کا خیال رکھ کے کچھ تعلیم حاصل کرتی ہے یا کہیں کوئی سروس کرتی ہے تو اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے، بشرطے کہ حدود شریعت اس میں پامال نہ ہو۔ کیونکہ ہماری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون تاجرہ تھی اپنے وقت کی سب سے بڑی، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اصل تعلیم خواتین کو دینے کی ہے وہ یہی علم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی علم خشیت الہی۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بچے کی جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے وہ ماں کا رحم ہے۔ بچے پہ والد کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس کی والدہ کا ہوتا ہے۔ اور سمجھ لیں یہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے تقریباً کہ بچے پہ 80% اثر اس کی والدہ کا ہوتا ہے، 20% اس کے والد کا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچہ ایک عرصہ تک اپنی ماں کے رحم میں رہتا ہے اور اس حالت میں ماں کی جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پیدائش کے بعد 2 سال تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، رات ہے دن ہے جو بھی ہے وہ ماں کے ہی مائیت میں ہے، اور پھر
ابتدائی اس کا اسٹیج، اس کی سارے معاملات ماں کے ہاتھ میں ہیں۔ باپ تو اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ اس لیے اگر ایک ماں، ایک خاتون خشیت الہی سے مرکب ہوگی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، تو یقیناً اس کے بچے پہ اس کا اثر پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تقوی والی ماں کا بچہ کبھی فسق و فجور کی زندگی بسر کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے غالباً یہاں پہ یا کسی محفل میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ کو جب 4 سال کی عمر میں آپ کی بسم اللہ کی تقریب ہوئی، استاد صاحب آئے، پڑھانے لگے، فرمائے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پہلے 15 پارے آپ نے زبانی سنا دیے۔ یعنی 4 سال کا بچہ، اس نے پہلے 15 پارے زبانی سنا دیے۔ سارے سامعین حیران، استاد خود حیران کہ ہم نے تو بچے کو بسم اللہ کی تقریب تھی، اس کو بسم اللہ پڑھانی تھی، اس کو شروع کرنا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ استاد بھی صاحب علم تھے، تو انہوں نے یہ بھانپ لیا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کہ کیا تمہیں یہ سعادت کہاں سے ملی؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بچے کو بسم اللہ پڑھائیں گے، اور تو نے 15 پارے زبانی سنا دیے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ آج کی میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بڑا ہی قابل توجہ ہے، اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں بہت سی بچیوں نے، خواتین نے مجھے، یہ ہمارے بھائی نمازی جو یہاں آتے ہیں، زیادہ لوگوں سے تو میرا رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو کم از کم نمازی آتے ہیں ان سے میرا رابطہ ضرور ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں آپ کی بات کو سنا بھی جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو میری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کہ ان کا جو جواب تھا وہ کیا تھا؟ وہ فرمانے لگے کہ میری اماں جی کو یہ پارے زبانی یاد تھے اور وہ اکثر ان کی تلاوت کرتی رہتی تھیں، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں یہ 15 پارے مسلسل سنتا رہا، اس لیے مجھے زبانی یاد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اکثر اپنی بعض باتیں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں یہاں پہ، آپ میرے مقتدی ہیں اور میرا آپ پہ حق ہے، آپ کا مجھ پہ حق ہے۔ سورہ کہف، سورہ یاسین، قرآن مجید کی بہت سی مختصر جو صورتیں ہیں وہ میں نے اپنی اماں جی کی تلاوت سے مطلب زبانی یاد کی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کرتی تھی، تو ہم نے وہ صورتیں ان کی تلاوت کے درمیان ان سے سن سن کے ہم نے یاد کی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں کیوں گلا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا تابع فرمان نہیں ہے، ہمارے بچوں میں دینی رجحان نہیں ہے، بچیوں میں دینی رجحان نہیں ہے۔ زیادہ توجہ اس پہ ہے کہ بھئی مطلب کوئی نیا جو فیشن آئے اس کے مطابق ہمارا لباس ہو، جو نئی چیز بازار میں آئے وہ ہمارے پاس ہو، موبائل کا جو نیا برانڈ آئے وہ ہمارے پاس ہو۔ یہ کیوں نہیں ہے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے زندگی کا؟ ہمارا جو زندگی کا مقصد اور مدعا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اس مقصد کا حصول ہے کہ جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص مدت تک ٹھکانہ ہے، اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس حاضر ہونا پڑے گا اور اپنی ایک ایک حرکت کا جواب دینا پڑے گا۔
رجسٹر باقاعدہ ہمارا بن رہا ہے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس وقت پھر رجسٹر سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب اپنے اس رجسٹر کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، آج تو اپنے نفس کا محتسب خود بن جا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محتسب خود بن، اس رجسٹر کو پڑھ اور پھر اپنے بارے میں فیصلہ کر کہ تجھے میں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور تو کیا کر رہا تھا۔ کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ یار دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کو مطلب غلط معنوں میں لیا گیا ہے۔ اب بچے بھی ہمارے معاشرے میں تو پھر کچھ نہ کچھ اب بہتری ہے، لیکن آپ یورپ یا باہر کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں تو بچے سنتے ہی کسی کی نہیں ہے، کوئی مطلب وہاں پہ تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب انجیکٹ ہو رہی ہیں، باقاعدہ ایک پلاننگ ہے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، ایک سازش ہے باقاعدہ کہ جی ہمیں آزادی چاہیے۔ جناب آپ کو اگر آزادی چاہیے تو آپ کو دین کا نام چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ زبردستی دین کو قبول کرنے میں نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کلمہ نہیں پڑھا سکتے کہ نہیں تو کھوچا پڑے گا تو بار ورنہ ہم تمہارا گلا کاٹ دے گا یا تمہیں گولی مار دے گا۔ لیکن جب آپ دین قبول کر لیں گے تو پھر آپ پہ سختی کرنی ہوگی، آپ کو ان حدوں کے اندر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ایک دنیا کا سادہ سا اصول، آپ کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں تو آپ اس کے فارم پہ سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، ایک دستخط کرتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ دستخط کرتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ نے دستخط نہیں کیا اس وقت تک آپ اس کے رول سے آزاد ہیں، لیکن جب آپ دستخط اس پہ کر چکے، سائن کر چکے ہیں، تو اب آپ اس کے قواعد و ضوابط کے پابند ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ آپ آرمی میں ہیں جی، آپ آرمی کی پریڈ میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ نے وہ یونیفارم نہ پہنا ہوا ہو۔ آپ دنیا کا سب سے قیمتی سوٹ پہن کے چلے جائیں، آپ کو کوئی پریڈ میں کھڑا نہیں ہونے دے گا، بھئی یونیفارم۔ اس لیے مسلمان ہونا جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ حدود اور قیود ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن عورت کی زیادہ تربیت اس لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تربیت ہمیشہ ماں کرتی ہے، بچے پہ 80% اثر ماں کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی دینی تربیت درست ہوگی تو بچے پہ لامحالہ اس کا اثر پڑے گا اور بچے کی آگے کی زندگی ایسے چلے گی۔ پھر آپ کا گھر کا پورا نظام خاتون کے ہاتھ میں ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، آپ کے جملہ معاملات۔ وہ ایک بڑی مشہور ہم نے بات پڑھی تھی کہیں طالب علمی دور میں کہ ایک صاحب تھے، کوئی اللہ والے ایک تھے، تو وہ پانی کے تالاب پہ مصلی بچھا کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے بہت سی چیزیں بندہ گھر والوں سے شیئر کرتا رہتا ہے، تو گھر والوں سے انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں آپ کا کمال نہیں ہے۔ وہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی تیرا کیسے کمال ہے؟ آدھی رات کو میں اٹھتا ہوں،
میں وضو کرتا ہوں، نہ سردی دیکھتا ہوں، نہ گرمی دیکھتا ہوں، نہ چھوٹی راتیں نہ بڑی راتیں، میں وہاں جاتا ہوں، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ انہوں نے وہ جو زوجہ مومن کا اچھا میرا کوئی کمال نہیں ہے تو چلے ٹھیک ہے پڑھیں آپ۔ دوسرے دن حضرت صاحب گئے تو مصلی بچھایا تو نیچے گڑا اس حوض کے اندر۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، ظاہر ہے یہ بیچارے باہر نکلے، گھر پہنچے، جی آتے پوتا بنے نا گھر پہنچا۔ اچھا گھر پہنچے تو بیگم سے کہا بھائی تو جیتی ہیں تو میں ارے ہاں 10 اس وچ راز کے ہے، اس میں کیا راز ہے کہ اتنا عرصہ میں پڑھ رہا ہوں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، آج کیا مسئلہ ہے کہ میں یکدم ڈوب گیا؟ تو انہوں نے بیگم نے کہا کہ بات یہ ہے، آپ نے میری بات کو مانا نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو پریکٹیکل کروایا اس کا۔ کیوں؟ آپ کے لیے کھانا میں بناتی ہوں، آپ کے لیے کپڑے لباس میں تیار کرتی ہوں، آپ کی خدمت میں کرتی ہوں، اور میں جب بھی آپ کے لیے کچھ پکاتی ہوں تو باوضو پکاتی ہوں۔ میں جب آٹا نکالتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوندتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پکاتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وضو کی حالت میں پکاتی ہوں، اور جب وہ میری حالت نہیں بھی ہوتی اس وقت بھی میں اہتمام کرتی ہوں کہ پھر بھی میں ہاتھ منہ دھو کے ہی آپ کا کھانا پکاؤں۔ تو ظاہر سی بات آپ نے تو وہاں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج جب آپ نے مجھے چیلنج کیا کہ بھئی تیرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے پہلی مرتبہ بغیر وضو کے کھانا پکایا اور بغیر بسم اللہ کے پکایا، لہذا عشر تمہارا یہ ہوا۔ تو میں کہا کہ پھر ایسی تو ولی ہاں یار، کیونکہ اصل تو بہت بسم اللہ پڑھے تھا مل رہا نا، بہت باوضو، اور پورے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں یہاں، ایسے نہیں اسپیسیفک، کہ دیکھیں ایک خاتون کے اس طہارت اور بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت کتنی تھی۔ آج کیوں ہمارا مطلب یہ حشر ہو رہا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں رات کو 11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، سرگرمیوں میں ہوتے ہیں، اور صبح جناب ان کی وہی 9-10 بجے آنکھ کھلتی ہے، نماز کے وقت بندے کی آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے۔ نماز ہماری مسجدیں تو ہم نے اتنی شاندار بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن نمازیوں کا جو ہمارا رفتہ اوورال ہماری پوری مساجد میں جو حالت ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہماری خواتین دینی تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک عورت، ویسے تو والدین کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو زوجہ ہے وہ آپ کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ کیوں؟ اگر بیوی قناعت پسند ہے، آپ کو سختی سے یہ ہدایت دے دیتی ہے کہ بھئی میں روکھا سوکھا کھا لوں گی، مجھے کسی فیشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم نے حرام کا لقمہ گھر نہیں لانا، تو شوہر مطمئن ہو جائے گا اور وہ اپنا مطلب ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ اب ایک بیوی کہتی ہے بھئی شوہر کی آمدنی ہے اس لائق کہ وہ اس کے لیے ایک مطلب متوسط درجے کا مکان رہائشی مہیا کر سکتا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں جی میرے پاس تو فل مطلب ڈبل سٹوری مکان اور وال ٹو وال کارپیٹڈ اے سی اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اب تو شوہر نے کرنی ہے نا پھر کرپشن۔ بیوی کہتی ہے نہیں میں نے وہاں فلاں شادی، اب اتنا یعنی ہم اتنے فضول خرچ ہو گئے ہیں بھئی، ہر شادی کے لیے نیا سوٹ، اور ایک شادی کے لیے 2-3 بھئی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آپ کی جب وہ جس کو مہندی کی اس کے لیے الگ سوٹ ہونا چاہیے، جب آپ کا ولیمہ اس کے لیے الگ سوٹ ہونا چاہیے، جب آپ کسی دا ڈنر سوٹ الگ، لنچ کے لیے الگ۔ اب یہ کس نے ہمارے اندر یہ فکر انجیکٹ کر دی اور ہمیں دنیا میں مطلب گھسیڑ دیا؟ یہ اس فکر نے کہ جو ہمیں روحانی طور پہ بھی خلاص کرنا چاہتا ہے اور مادی طور پہ بھی خلاص کرنا چاہتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے جب ایک بندے کا کھانا حرام کا ہوگا، لقمہ حرام کا ہوگا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے، ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے بال گرد آلود ہیں، جو مطلب بالکل ایک مظلومی کی حالت میں ہے، وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہے۔ اگر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں یہ فرمائشیں کرنا چھوڑ دیں تو میں کہتا ہوں 80% کرپشن کا رونا تو ہر ایک رو رہا ہے، لیکن اس کے اسباب پہ کوئی توجہ نہیں کرتا کہ بھئی کرپشن کے اسباب کیا ہیں۔ کرپشن تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی مطلب جو آپ کے وسائل ہیں اس سے بڑھ کے آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دے دیا ایک کلیہ قاعدہ، ما عال من اقتصد، کہ جو مطلب میانہ روی کو مد نظر رکھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ اب ہمارے یہاں یہ کدھر ہے یہ چیز؟ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ خواتین کی دینی تربیت کا نہ ہونا ہے، ان کو دین سے دور رکھنا ہے۔ اس لیے میں اس بات پہ بڑا زور دیتا ہوں کہ جو خاتون ہو، عورت ہو، اس کو دین کی تعلیم کی طرف ضرور متوجہ کرنا چاہیے، اور تاکہ جیسے دیکھیں نا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت گزرے ہیں، بادشاہ وقت کے وہ جانشین تھے، ان کی بیگم جو ہے وہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز اپنی شہزادگی کے دور میں جب وہ شہزادے تھے، بادشاہ ان کا پیش رو تھا، تو وہ اتنے عیاش تھے، مطلب اتنے وہ ان کی طبیعت میں تھا کہ وہ ایک سوٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پہنتے تھے، دوبارہ وہ اس سوٹ کو نہیں پہنتے تھے۔ لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو چونکہ وہ خشید والا علم تھا نا، پھر ان کی صورتحال یہ تھی کہ پھٹا پرانا لباس وہ پہنا کرتے تھے، جتنا بھی امیر زادے تھے، لیکن جتنا بھی ان کا مال تھا سارے کا سارا قومی خزانے میں بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہاں تک صورتحال پیدا ہو گئی کہ جو ان کی بیگم تھیں ان کے بھی پھٹا پرانا لباس پہننا پڑ رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ عید کے موقع پہ ایسا ہوا کہ بچوں نے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی نیا، ظاہر سی بات ہے دنیا کے سارے لوگ نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، ہم امیر المومنین کی اولاد ہیں، خلیفہ وقت کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی نئے کپڑے ملنے چاہیے۔ تو جب زوجہ محترمہ نے اپنے شوہر سے یہ کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، تو آپ نے فرمایا میرے بجٹ میں یہ گنجائش نہیں ہے، بچوں کو کہو کہ اسی پہ گزارا کریں۔ تو اس خاتون کی عظمت پہ قربان جائیں کہ جو بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں۔ یہ ہوتا ہے دینی، کیونکہ انسان کوئی لباس سے بندہ نہیں لگتا کہ لوگ ہمارے یہاں ایک بیماری پیدا ہو گیا نا، لوگ کہتے ہیں یار یونیک نظر آؤں، سب سے میرا لباس اچھا ہو، سب سے کوئی ایسی چیز ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ انسان کے اپنے محسوسات ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے یا تم کیا کر رہے ہو، بلکہ ایک بندہ ہے، فرض کرو اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اگر اس کی اتنا مکان ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، لوگ کہتے ہیں جی صحیح آرام کھاندہ ہے، کیا فائدہ اس کو اس بات کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ میں نے آج اس لیے یہ بات کی کہ ہم نے یہ ایک سوال بھی ہے، میں وہ بھی گزارش کرتا ہوں، ہم نے یہاں اس ضرورت کو، میرا بلکہ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے یہ ارادہ تھا کہ ہم یہاں خواتین کے لیے کوئی دینی تعلیم کا بندوبست کریں، ہماری مائیں بہنیں بچیاں آئیں پڑھیں، تھوڑا سا ان کے لیے ہم نے وقت مختص کیا ہے، اور بہت اچھی بچی ہے، عالمہ ہے، مکمل طور پہ ماشاءاللہ پورا فارغ التحصیل عالمہ ہے وہ بچی، وہ یہاں پڑھا رہی ہے، کافی تقریباً 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں ہمارا وہ سسٹم شروع ہوئے۔ میری یہی خواہش تھی کہ ہماری جو خواتین ہیں، بڑی خواتین گھر کی، وہ بھی وقت اس کے لیے نکالیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی بہت زیادہ وہ مصروف ہوتی ہیں اور بڑا ان کو یہاں کام کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی کام، کیا کام ہے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول تیار کروا دیا، گھر کا کھانا بنا دیا، باقی اور کیا مصروفیت ہوتی ہے یہاں پہ، کوئی گھاس کٹائی تو کرنی نہیں ہوتی، تسی نہ ذمہ داری کر دو تو انہوں کدوں کرنی ہے۔ فلہذا
ہم نے یہ ایک اہتمام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، کافی میرے حال میں 45-50 کے قریب یا 50 سے اوپر بچیاں اور کچھ بڑی عمر کی بھی آ رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح جس ذہن کے تحت میں نے یہ ایک سسٹم ہم نے سلسلہ شروع کروایا تھا۔ تو میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، اور اپنی ہماری جو مائیں بہنیں بچیاں سن بھی رہی ہیں میری گفتگو میں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور آئیں۔ آپ کے پاس مثلا ہم نے 3 سے 5 تک کا ٹائم ہے، اس کے بیچ میں جس کے پاس جو ٹائم ہو آپ آ جائیں۔ اس وقت میں باقاعدہ وہ جو معلمہ ہے ان کو میں نے بتایا ہے کہ اس طرح یہ چیزیں کرنی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا تعاون فرمائیں۔ اور 2 دن تو ہم نے اس لیے رکھے ہیں نا کہ ایک جمعرات کے دن میں وہ درس دے گی، وہ بچی درس دے گی، اور اس میں جو مختلف مسائل ہیں وہ بھی بیان کرے گی انشاءاللہ۔ اور جمعے والے دن جو ہے نا وہ تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم طے کیا، نوافل، صلاۃ تسبیح اور دیگر نوافل، پھر عبادات کے بارے میں۔ یہ جمعے کو 2:30 بجے کا ٹائم ہے۔ تو میں آپ سے بھی یہ اپیل کروں گا، ان خواتین سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو ابھی تک جن کا دل ادھر نہیں لگا ضرور آئیں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا یہاں پہ مواد ملے گا، علمی، فکری اور دینی اعتبار سے۔ انشاءاللہ آپ کی بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ضروری مسائل ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو، بابا لوگوں کو دیکھا ہوگا، وضو کر رہے ہیں تو وہ دائیں ہاتھ سے ہی پاؤں دھو رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے ہی ناک صاف کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسے کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے تو پوری ایک دفعہ وہ اپنے درس میں یہ سارے مسائل بیان بھی کر دیے، لیکن خواتین کو ظاہر سی بات ہے، خواتین پہ سارے گھر کا دار و مدار ہے، تو اگر ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے ضرور آپ تشریف لائیں۔ یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ برارکوٹ جو نئی مسجد بنائی جا رہی ہے، مجھے تو انہوں نے کہا تھا ہم مسجد نہیں بنا رہے، تو یہ اس کے متعلق بیان کریں۔ بات یہ ہے جی کہ مسجدیں تو بہت ہو گئی ہیں، لیکن نمازی، میں نے غالباً یہ جن کا اشارہ ہے مجھے نہیں پتہ انہی کا ہے یہ کس طرح ہے، لیکن میں نے یہاں بلا کے کہا تھا کہ یہ مسجد نہیں ہوگی، یہ مسجد زرار ہوگی۔ اور یہ جمعہ ہے، ریکارڈ میری گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، اس کا کوئی ایک نیلے ناخن جتنا ثواب نہیں ہوگا۔ اس میں جو جائے گا وہ بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ ایک مسجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور مسجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش وہی کرتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے۔ اور فتنہ نہ کہا ہے نا، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم۔ اور مجھے تو کسی نے بتایا، پتہ نہیں سچ ہے یعنی، وہ اس مولوی صاحب کو یہاں لا رہے ہیں جس کو اوپر والوں نے جوتیاں مار کے نکالا تھا، تو جس کی نہ آمدنی حلال کی، آن دا ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں جو کہتا ہوں الحمدللہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، جو بات میں نے کہنی ہوتی ہے میں کہتا ہوں۔ جس کی آمدنی حلال کی نہیں ہے، تعویذ دھاگوں والی، میں نے آپ پہ پہلے کہا تھا کہ تعویذ دھاگوں والی آمدنی حلال کی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ لنگر چل رہا ہے، جن درباروں پہ لنگر دیتے ہیں اس کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن جو بندہ ذاتی پاکٹ میں ڈالتا ہے، مجھے یہاں میرے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے، اگر کوئی اتنا میں نے وہ لمبی لائن نہیں لگائی، جو بھی آتا ہے اگر کوئی پیسے نکالتا میں کہتا ہوں جا کے باہر مسجد کے گلے میں ڈال دیں۔ تو اس لیے یہ سوال ہے، اس کے ضمن میں عرض کرا، اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں لوگ، وہ فتنہ کر رہے ہیں، وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ جس بندے کو یہاں وہ اپائنٹ کرنا چاہتے، میں جب تک زندہ ہوں تو ایسا انشاءاللہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کو بھی تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے، برادری ازم، یہ فلاں ازم سے باہر آنا چاہیے، اور فتنے کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ بھی اللہ کے مجرم ہوں گے اور اس میں برابر کے شریک ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں کہیں پہ بھی مسجد کی ضرورت ہو وہاں ضرور مسجد بنائیں، لیکن کیا ضرورت ہے آپ کی اتنی بڑی مسجد ہے اور اسے آپ 200 میٹر پہ ایک اور مسجد بنانے جا رہے ہیں؟ اور وہ بھی مجھے شاید اسی زمن میں مجھے ہمارے ایک بزرگ نمازی نے کہا تھا جی کہ ذرا یہ مسئلہ بھی بیان کریں کہ جو گھاس چرائی ہے اس کی کیا اس کی مطلب پوزیشن ہوتی ہے۔ تو زمین کی مختلف ہوتی ہے نا قسمیں، ایک آپ کا ملکیتی رقبہ ہے، شاملات ہے، اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں جی خالصہ ہے، اس کی دو آگے قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک اس میں ہوتی ہے گھاس چرائی جس کو بولتے ہیں، گھاس چرائی جس کو سیاسی زبان میں چاہتے ہیں۔ تو گھاس چرائی میں کسی ذمہ دار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ درانتی لے کے بھی وہاں جائے گھاس کاٹنے کے لیے۔
وہاں کا گھاس کاٹ کے گھر کوئی نہیں لا سکتا، وہاں صرف جانور چر سکتے ہیں بس، درامتی بھی اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق کا حق مارے گا جانوروں کا، اس کو اللہ بیڑا غرق نہیں کرے گا؟ پھر خدا بھی تو سویا ہوا تو نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کو باز آ جانا چاہیے، بالکل، یہ میں بالکل علی اعلان آپ سے کہتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، ساری چیز، میں نے آپ کو کہا کہ میں نورانی قاعدے سے لے کے آپ کو، جس نے کوئی حدیث شریف کی جو بھی کتاب پڑھنی ہو میرے پاس آ جائے، میں خود پڑھاؤں گا، بلا معاوضہ پڑھاؤں گا، بغیر پیسے کے پڑھاؤں گا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی یہاں باہر کے لوگ آ کے یہاں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی 2 لوگ یا 3 لوگ اٹھے اور یہاں پورے محلے میں پہلے تھوڑے فتنے ہیں کہ اور فتنہ ایک نواں کٹا کھول دے تسی۔ اور آپ لوگ جو خاص کر محلے کے رہنے والے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات، میں آج جاؤں کل کیا پتہ ہے کہاں ہوں گا، مجھے تو نہیں پتہ نا۔ یہ جتنا آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس میں نے کہا تھا جڑا تسی مجھے 2-2.5 سال برداشت کر کے دے، یہ بھی تسی مہربانی ہے، تو شاید ہوں اسی بھی اگلا کوئی اپنا بھی سوچنا۔ لیکن آپ نے یہی رہنا ہے اور آپ نے اپنی نسل کیا اس فطر میں ڈالنا ہے؟ فلانے کو تویز ہو دیں تاجل جی، فلانے کو جادو کراؤ، فلانے کو تویز کراؤ، فلانے کو اس طرح کراؤ۔ جس بندے کو 15-16 سال کے مقتدیوں نے جوتیاں مار کے نکالا، اس کو آپ یہاں رکھیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں بالکل واضح الفاظ میں نے ان کو بھی پہلے بلا کے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کا اقدام غلط ہے، اس پہ کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، آپ گناہگار ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تو آپ کا کام ہے، اور نہ کم ہے تسی بڑے لڑتے ہو گیا تو پتہ نہیں کیا تو یہ الیکشن دا سلیکشن دا فلاں، تو یہ دین کی باری آتی ہے نا جی، ساڑھے چاچا تایا ماما، کوئی چاچا تایا ماما دین میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہے دین کے لیے آپ کسی سے مطلب ہے، کسی کے ساتھ مطلب آپ اس کو روکیں کہ جو بے دینی کی بات کر رہا ہے، دین کے نام پہ بے دینی کی بات۔ پہلے اپنے عزیزوں کو حق دیں، رشتہ داروں کو حق دیں، اس کے بعد اگلی بات کریں بھائی۔ تو بہرحال یہ جو سوال کسی نے بھیجا تھا، مجھے نہیں پتہ کس نے بھیجا ہے، میں نے اس کے ضمن میں یہ بات کر دی۔ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے ہر دفعہ، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے جلدی آتے ہیں، تو میں اس کے لیے معذرت ہوں کہ 4-5 منٹ اوپر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں